Back button. Nav bar. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم
يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكرموا أصحابه فإنهم خياركم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین گرامی قدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مشن بیان کرتے ہوئے آج کا یہ 10واں خطبہ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں قبیلہ بنو ثقیف کا قبول اسلام اور غزوہ تبوک کے ابتدائی احوال عرض کیے گئے تھے۔ یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے تبوک کا سفر فرمایا، اور عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ ہمارا پیغام صرف جزیرہ عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم عالمی پیغام لے کر نکلے ہیں، اس لیے کہ اس وقت تک جزیرہ عرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرما لیا تھا۔ اب عرب سے باہر نکل کر رومیوں کی طرف آپ نے جو ارادہ فرمایا تو عملی طور پر اس بات کو واضح کیا کہ میرا پیغام آفاقی ہے، ساری دنیا کے لیے ہے، صرف عرب کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ لمبا سفر تھا اور 30,000 کا لشکر تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان بھی فرمایا تھا اور صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ ڈالا، جس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی گئی۔ منافقین نے اولاً تو اس پر تبصرے کیے اس انداز میں کہ مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ حضور کے ساتھ نہ چلیں، کیونکہ منافق، اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو بظاہر کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اندر سے کافر ہوتا ہے۔ ان کو لیڈ کرتے تھے عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین، یہ ان کا لیڈر تھا اور اس کی باقاعدہ پارٹی تھی مدینہ منورہ میں۔ یہ سارے بظاہر کلمہ پڑھتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے، لیکن اندر سے کافر تھے، مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کے حامی تھے۔ انہوں نے اولاً تو یہ باتیں کی کہ بادشاہ یہ روم اتنی بڑی طاقت ہے، ان کی 2 لاکھ فوج ہے اور 30,000 کا لشکر لے کر ان سے جنگ کرنا تو موت کو دعوت دینا ہے، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کے حوصلے پست ہوں اور یہ حضور کے ساتھ تھوڑے لوگ چلیں، زیادہ لوگ نہ چلیں۔ اور دوسرا تبصرہ انہوں نے کیا کہ اتنی شدت کی گرمی ہے، سورج آگ برساتا ہے اور اتنے سخت موسم میں اتنا لمبا سفر، تو یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ تیسرا تبصرہ انہوں نے یہ کیا کہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں اور مدینہ منورہ کی ساری معیشت کا دار و مدار کھجوروں پر تھا، تو انہوں نے کہا کہ پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کے چلے جانا یہ تو بڑا نقصان ہے اور یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے۔ پہلے سے ان کا حال یہ ہے کہ فاقوں پہ فاقے ہیں اور پھر فصلیں پکی ہوئی چھوڑ کر جہاد کو جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان ساری باتوں کا جواب دیا ہے۔ میں گزشتہ جو میں کچھ آیات کی صورت میں آپ کو جھلکیاں عرض کر چکا ہوں، مگر یہ ساری باتیں صحابہ کا حوصلہ پست نہیں کر سکی، اس لیے کہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا اور حضور کا دیدار کیا، ان کی نظر میں سب سے اہم ترین ارشاد رسول ہے۔ کوئی چیز دنیا کی سختی ہو یا مالی قربانی ہو یا جانی قربانی ہو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہو، یہ سب کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے فرمان کے مقابلے میں اسے کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام تیار ہو گئے حضور کے ساتھ چلنے کے لیے۔ عبداللہ بن ابی نے اب ایک اور خطرناک وار کیا، اس نے اپنی پارٹی کو منظم کیا کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ مدینہ منورہ سے باہر یہ بھی نکلے ہیں، صحابہ کرام حضور کے ساتھ جو مخلصین تھے وہ بھی نکلے، اور یہ جو منافقین کی پارٹی تھی اور بظاہر کلمہ پڑھتے تھے یہ بھی نکلے۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کچھ وقت باہر خیمے لگا کر اپنے لشکر کا جائزہ لے کر پھر آگے کا سفر فرماتے تھے۔ تو یہ بھی ساتھ نکلے اور باہر انہوں نے خیمے بھی لگائے،
لیکن جب لشکر اسلام مدینہ منورہ کو چھوڑ کے جانے لگا نا تو عبداللہ بن ابی نے اپنے سارے لشکر کو واپس لے لیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے اب پست ہوں کہ اتنی بڑی تعداد ہمیں چھوڑ گئی ہے، اتنا لمبا سفر اور ابھی ابتدا ہے اور اتنے لوگ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے، تو ان کا چھوڑنا بظاہر بہت بڑا دھچکا تھا۔ انہوں نے چند 100 جو اس کے ساتھی تھے، انہوں نے مدینہ منورہ کے باہر خیمے تو لگائے، لیکن جب حضور نے کوچ کا حکم فرمایا تو انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے، یہ واپس آ گئے۔ ان کی مجموعی تعداد جو تھی ان کی اکثریت واپس آ گئی، اپنے چند نمائندوں کو حضور کے ساتھ چھوڑ دیا کہ اگر راستے میں کوئی موقع ملے انہیں نقصان پہنچانے کا تو تم اس کو پھر استعمال کرنا، اور اکثر منافق واپس آ گئے۔ مدینہ منورہ میں منافقین کے علاوہ یا تو وہ لوگ باقی رہے جو معذور تھے، یا کم سن بچے تھے، یا بوڑھے ضعیف تھے، یا خواتین تھیں، یا وہ چند مخلص مسلمان جن کے پاس اچھی سواریاں تھیں اور ان کا خیال تھا کہ قافلہ آہستہ چلتا ہے، ہم چند دن بعد اپنی سواریاں دوڑا کے مل جائیں گے، وہ لوگ باقی رہے، یا پھر وہ لوگ باقی رہے جن کو حضور علیہ السلام نے خود حکم فرما کے مدینہ منورہ میں روکا ہے۔ مثلا ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود حکم فرما کر مدینہ منورہ میں روکا۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، وہ ان دنوں میں شدید بیمار تھی، اور ظاہر ہے کہ جب بیوی بیمار ہو تو شوہر سے زیادہ تو کوئی خدمت نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ میں رک جائیں، مسجد نبوی میں نمازیں بھی پڑھائیں، دیگر انتظامات بھی سنبھالیں اور اپنی گھر والی کی خدمت بھی کریں۔ اب جب قافلہ جانے لگا نا تو منافقین نے حضرت علی کو بھی طنز کیا۔ ایسی بدفطرت قوم ہے منافق کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچنے کا ان کو امکان بھی نظر آتا تو وہ موقع استعمال کرتے۔ حضرت علی کو کہا کہ اب تو اللہ کے رسول نے تمہیں نظر انداز کر دیا، تمہیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ گئے، اور تیرے جیسا بہادر اور یہاں رہے جنگ میں نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، اور انہوں نے حضور سے عرض کیا جا کے، ابھی قافلہ مدینہ منورہ سے باہر تھا لیکن کوچ کا حکم آپ نے نہیں فرمایا تھا۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کیونکہ حضرت علی کا تو جنگی ذوق تھا، مرحب کو قتل کرنے والے ہیں، مجاہد ہیں، اور مجاہدین کی صف میں صف اول کا بندہ ہے، اور حضور کا ساتھ چھوڑنا کوئی آسان نہیں تھا ان کے لیے، لیکن ادھر حکم بھی تھا، مگر منافقین کے طنز سے متاثر ہو کر اپنے دل کی بات بارگاہ رسالت میں رکھ دی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی، اور یہ ایسا جملہ ہے جو حضرت علی کی عظمت کی پیشانی کا جھومر ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون وموسى الا انه لا نبي بعدي۔ اے علی، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ تو میرے لیے ایسے ہو جائے، تیری مثال میرے لیے یوں بن جائے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جانے لگے تھے نا وہ 40 دن کے لیے، تو ہارون علیہ السلام کو، اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کے چھوڑ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جیسے موسیٰ نے ہارون کو نائب بنایا تھا، وہ ان کے بھائی تھے، تو بھی میرا چچا زاد ہے، میرا بھائی ہے، میں تجھے اپنا نائب بنا کے چھوڑ رہا ہوں، تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ حضرت علی کی ساری گرانیاں دور ہو گئی، لیکن ایک بات
بعد میں کوئی اس پر شک کر سکتا تھا کہ حضرت ہارون تو نبی تھے لہذا علی بھی نبی ہے، تو آپ نے اس کی وضاحت فرمایا تو میرے لیے ہارون کی مثل ہے، لیکن یہ بات سن لو کان کھول کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نیابت حضرت ہارون نے فرمائی تھی، اس سفر میں مدینہ منورہ میں میرے نائب کے طور پر آپ کام کرو گے۔ اور روافض نے بھی اس کو لیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی نبی کے بلا فصل خلیفہ ہیں، نبی کے بعد کوئی اور خلیفہ نہیں بن سکتا، ابو بکر عمر عثمان جو خلیفہ بنے ہیں معاذ اللہ یہ ناجائز خلافت ہے، کیونکہ حضور نے حضرت علی کو فرمایا تھا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے۔ تو یاد رکھنا اس سے خلافت کا استدلال کرنا وفات کے بعد یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے، ان کی وفات کے بعد تو وہ خلیفہ نہیں بنے نا، زندگی میں عارضی طور پر ان کو نیابت دی، اسی طرح زندگی میں حضور نے حضرت علی کو عارضی طور پر نیابت دی، اس سے خلافت بلا فصل کا استدلال کرنا بالکل غلط ہے۔ ہاں امت نے حضرت علی کو چوتھے نمبر پر خلیفہ برحق منتخب کیا اور ہم مانتے ہیں ان کی عظمت اپنی جگہ بجا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مطمئن ہو کر پیچھے رہے، مدینہ منورہ کا انتظام سنبھالا، مسجد نبوی کی نمازیں پڑھائی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تیمارداری فرمائی، مگر آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اجر میں شامل ہیں، تبوک کی جنگ کا جو اجر ہوگا اس میں آپ بھی شامل ہیں، چونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ یہاں سے قافلہ چلا اور مدائن وہاں پہنچا جہاں پر قوم عاد پہ عذاب آیا تھا۔ یہ جگہ جو ہے نا یہاں پر پانی کے چشمے تھے، صحابہ کرام نے لشکر روکا اور پانی بھرنے لگے۔ ظاہر ہے لشکر جب چلتا ہے اس میں اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں اور انسان ہے، 30,000 کا لشکر ہے، انہیں پانی پینے کی اور کھانا پکانے کی اور جانوروں کو پلانے کی سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ لشکر جو رکا اور کچھ لوگوں نے پانی بھی بھرا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ جو آپ نے یہاں سے پانی بھرا ہے نا کوئی بندہ ایک قطرہ بھی نہ پیے، یہ عذاب کی جگہ ہے، یہاں سے جلدی جلدی نکلو اور جتنا پانی ہے جانوروں کو پلا دو یا پھر انڈیل دو۔ اب صحابہ کرام وہاں سے جلدی جلدی چلے اور جتنا پانی تھا کچھ جانوروں کو پلایا اور کچھ برتن الٹے کر دیے۔ جب اس جگہ سے آگے نکلے اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بچا، اور آپ کو پتہ ہے عرب تو صحرائی علاقہ ہے، وہاں تو خال خال پانی کا کوئی چشمہ ملتا ہے، ورنہ تو ریتلے علاقے ہیں، صحرا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ملتا۔ کچھ آگے چلے تو پریشانی ہو گئی کہ اب پانی کا کیا کیا جائے گا، جو تھا وہ تو اللہ کے نبی کے حکم سے انڈیل دیا گیا، تو اب تو پانی ہے ہی کوئی نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جانوروں کو پلانا ہے، خود بھی پینا ہے، ضروریات ہیں، پانی کے بغیر تو ہوا کے بعد سب سے بڑی ضرورت پانی ہے۔ اب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، عرب کی گرمی، سفر اور پانی کا قطرہ بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، تو پھر آپ نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم اسقنا الہ العالمین، ہم پیاسے ہیں ہمیں پانی پلا۔ اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے بتلایا جب اسباب کی دنیا میں کچھ نہیں رہتا رب کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ فرمایا اللہم اسقنا، اے اللہ پانی پلا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ما رأینا قطعة من السحاب فی السماء، جب اللہ کے نبی نے اپنا مقدس دامن پھیلایا ہم نے دیکھا کہ آسمانوں میں ایک ٹکڑا بھی بادل کا موجود نہیں ہے، لیکن پیغمبر کا معصوم دامن پھیلا ہوا ہے اور آپ کی زبان پر بار بار یہ جملہ آتا ہے اللہم اسقنا،
اے اللہ ہم پیاسے ہیں ہمیں پانی پلا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے جس آسمان پر بادر کا کوئی ٹکڑا موجود نہیں تھا، ہم نے دیکھا کہ لمحوں میں آسمان پہ بادل چھا گئے، اور ابھی پیغمبر کے ہاتھ مبارک نیچے نہیں آئے تھے کہ ابر رحمت چھم چھم برسنے لگا اور چاروں طرف پانی بہنے لگا۔ پورا علاقہ جہاں ہم موجود تھے سارا اللہ نے خوب کھل کے بارش برسائی اور سیراب کر دیا۔ کہتے ہیں ہم نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، برتن بھر لیے، جتنی ضروریات تھی سب پوری کر لی۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم آگے چلے تو ہم حیران ہو گئے کہ جس جگہ پر ہمارا وہ 30,000 کا لشکر تھا صرف وہیں بارش تھی، آگے بارش کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ وہاں سے لشکر چلا اور اس میں کچھ صحابہ کرام وہ تھے جو پیچھے رہے تھے کہ چند دنوں کے بعد مل جائیں گے۔ ان میں ایک حضرت ابو الحیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جن کے پاس بڑی تیز سواری تھی، اور ان کا خیال تھا کہ قافلہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا لشکر آہستہ چلے گا، میں سواری کو دوڑاؤں گا جلدی پہنچ جاؤں گا۔ اب منافق جو اس کے اندر کچھ تھے نا، عبداللہ بن ابی کی پارٹی، وہ باتیں کرتے تھے، جو لوگ پیچھے رہے تھے ان پر طنز کرتے تھے کہ یہ تو معاذ اللہ دیکھو نا پیچھے رہ گئے، حضور کے ساتھ نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ ابو الحیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہے تھے، اور یہ بڑے امیر آدمی تھے اور ان کا بڑا خوبصورت باغ تھا۔ دوسرے تیسرے دن یہ گھر والوں کو لے کر باغ میں گئے ذرا استراحت کے لیے۔ ابھی باغ میں داخل ہونے لگے، ایک نظر باغ کو دیکھا اور ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا، اور پھر اپنے آپ کو کہا ابو الحیثمہ تو باغ میں بیوی کو لے کر سیر کر رہا ہے اور اللہ کا نبی اس سورج کی گرمی میں تبوک جا رہا ہے، تیرے جینے کا کیا فائدہ؟ بس دل پر جو ضرب لگی تو اپنی بیوی سے کہا چھوڑو باغ میں باغ میں نہیں جا رہا، چلو گھر، میری سواری تیار کرو، میں تبوک جا رہا ہوں۔ سواری کو دوڑایا اور خوب تیز رفتار دوڑایا، اور اللہ کے نبی کے لشکر کے ساتھ جا ملے۔ دور سے صحابہ نے دیکھا نا کہ دھوڑ اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کوئی آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کن ابو الحیثمہ، اللہ کرے ابو حیثمہ ہو۔ اور جب پاس پہنچے تو ابو الحیثمہ تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو ویلکم فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو درویش ترین صحابی ہے، بڑا زاہد صحابی، یہ اللہ کی شان ہے کہ قافلے کے ساتھ چلے لیکن ان کی اونٹنی بیمار ہو گئی تو یہ پیچھے رہ گئے۔ اب 2-3 دن گزر گئے، کافر آگے چلا گیا، یہ پیچھے رہ گئے، سواری کو چلانا چاہتے ہیں وہ چلتی نہیں۔ ان کو فکر ہے کہ میں حضور سے پیچھے رہ گیا، اور ان پر بھی منافق باتیں کرتے تھے کہ یہ پیچھے رہ گیا، معاذ اللہ یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ مگر آپ علیہ السلام کو صدمہ ہوتا تھا کہ یہ میرے صحابہ پہ کیوں باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر نے جب دیکھا نا کہ سواری نہیں چلتی، اب سواری پہ سامان بھی تھا، لیکن انہوں نے یوں کیا کہ جتنا سامان اٹھا سکتے تھے وہ لیا، باقی سامان وہی سواری کے ساتھ چھوڑ دیا، سواری بھی چھوڑ دی اور پیدل دوڑنا شروع کر دیا۔ بڑا درویش صحابی ہے یہ۔ اب قافلہ تو دن کو چلتا تھا، راتوں کو آرام کرتا تھا، یہ جب چلے نا تو رات دن ایک کر دیا، اور بالآخر تبوک پہنچنے سے پہلے یہ بھی جا کے مل گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تجھے کیوں تاخیر ہوئی؟ عرض کی یا رسول اللہ میری سواری بیمار ہو گئی تھی، وہ نہیں چلی، بالآخر میں اس کو چھوڑ کر پیدل چل کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا ابا ذر یمشی واحدا ویموت واحدا وتموت واحدا وتبعث واحدا۔ ابو ذر تو اکیلا چل کے آیا ہے اور تو اکیلا ہی رہے گا، اکیلے ہی تجھ پر موت آئے گی، حشر میں بھی تنہا اٹھے گا۔ عجیب، اللہ کے نبی کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی درویش صحابی ہیں، وہ فرماتے تھے جب شام کا کھانا بچ جائے تو صبح کے لیے رکھنا حرام ہے، ایک جوڑا کپڑوں کا پہنا کرو، دوسرا جوڑا لینا ناجائز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب خوب فتوحات ہوئی ہیں، حضرت عثمان نے عرض کی یا ابا ذر آپ مدینہ منورہ سے باہر کسی جگہ خلوت نشین ہو جائیں، کیونکہ صحابہ کرام آپ کے فتووں پر عمل نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کی بے اکرامی ہو جائے گی۔ یہ مقام ربضہ میں جا کے مقیم ہو گئے، ایک بیوی اور ایک غلام ساتھ ہے۔ اللہ کی شان مرض الوفات، بیماری لاحق ہو گئی۔ اپنی بیوی سے فرمایا اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ تو علیحدہ ہی فوت ہوگا، تنہائی میں تیری وفات ہوگی، تو وہ پیشن گوئی ضرور پوری ہوگی۔ جب میری وفات ہو جائے مجھے غسل دے کر راستے میں رکھ دینا، کوئی بندہ آئے گا تو جنازہ پڑھ دے گا۔ ابو ذر کی وفات ہو گئی، خادم اور بیوی نے مل کر غسل دیا اور راستے پر ان کا جنازہ رکھا ہے۔ اللہ کی شان کے جنازہ رکھنے کے تھوڑی دیر بعد جناب عبداللہ ابن مسعود کا قافلہ وہاں سے گزرا۔ آپ نے فرمایا من حاضر رجل، یہ کس کا جنازہ ہے؟ بتلایا گیا ابو ذر کا جنازہ ہے۔ فبقا ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رونے لگے اور فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا ابو ذر یمشی واحدا ویموت واحدا ویبعث واحدا، یہ علیحدہ چلے گا، علیحدہ ہی رہے گا، تنہائی میں وفات پائے گا اور حشر میں بھی اکیلا اٹھ کے آئے گا۔ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اور پھر جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سمیت جنازہ پڑھا اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ربضہ میں داخل کر دیا۔ قیامت کے دن صحابہ کرام اپنی اپنی قبور سے جب اٹھیں گے، کہیں سے 10 کہیں سے 20 کہیں سے 1000 اٹھیں گے اور حشر میں جائیں گے، اس جگہ سے ابو ذر تنہا اٹھ کے حشر میں جائے گا، اللہ اپنے نبی کی پیشن گوئی کو پورا کر کے حشر میں بھی دکھائے گا۔ یہاں یہ بھی پہنچ گئے۔ 3 صحابہ کرام وہ تھے جو بس آج کل کہتے کہتے ان کے پاس اچھی سواریاں تھیں، وہ پیچھے رہے، ان کا احوال بعد میں عرض کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کا لشکر تبوک میں پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا، من محمد رسول اللہ الی ہرقل، فرمایا یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کے نام ہے۔ فرمایا ادعوک الی الجنہ ارضها السماوات والارض، فرمایا ہرقل میں تجھے اس جنت کی طرف بلاتا ہوں جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی سے زیادہ ہوگی، اسلم تسلم، اسلام لے آ محفوظ ہو جائے گا۔ یہ اس قسم کا مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر ہرقل کو بھیجا۔ یہ بادشاہ روم تھا اور یہ صرف بادشاہ نہیں تھا جس طرح آج ہمارے ہوتے ہیں، بلکہ تورات و انجیل کا عالم تھا۔ جب حضور کا خط گیا نا تو اس نے اپنے وزراء کو، اپنی کابینہ کو اور اپنے راہبوں کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ محمد کا خط آیا ہے اور اب مجھے بتلاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم اس خط کا جواب دیتے ہیں اور اس میں 3 نشانیاں معلوم کرتے ہیں، اگر یہ 3 نشانیاں ان میں ہوئی تو وہ نبی برحق ہے، پھر ہم ان سے نہیں لڑیں گے، اگر لڑیں گے تو مارے جائیں گے۔
لیکن کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو عربی پر عبور رکھتا ہو، ان کی بات سمجھتا ہو۔ تو ایک شخص منتخب کیا گیا، تنوخی اس کا نام روایات میں آتا ہے، اس کو بھیجا گیا حضور کی خدمت میں، اور اس کو اس ہرقل نے کہا کہ تو جا کر 3 باتوں پہ غور کرنا، اگر وہ اللہ کے نبی ہوئے تو سب سے پہلے تجھ سے یہ پوچھیں گے کہ میرے خط کا جواب ہرقل نے کیا دیا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ جب گفتگو فرمائیں گے تو اس میں رات کا ذکر بھی آئے گا، اور تیسرے نمبر پر ان کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر یہ 3 نشانیاں ہوئی تو واقعتاً وہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ وہ شخص آیا حضور کی خدمت میں ہرقل کا قاصد بن کر، جو ہی بیٹھا اور بتلایا کہ میں ہرقل کی طرف سے قاصد اور نمائندہ بن کے آیا ہوں، تو آپ نے پہلا سوال کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے جو ہرقل کو خط لکھا تھا اس کا کیا جواب ہے؟ تو وہ حیران ہو گئے کہ پہلی نشانی تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی حضور، آپ کا خط ہرقل نے بڑے ادب و احترام سے لیا، اسے پڑھا اور ادب و احترام سے اس کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، میرا خط پہلے فارس کے بادشاہ پرویز نے ٹکڑے کیا تھا، اللہ نے اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دیے، اور اس نے اگر میرے خط کا احترام کیا تو اس کی سلطنت کو اللہ باقی رکھے گا۔ پھر اس شخص نے سوال کیا، وہ جو ہرقل کا نمائندہ تھا نا، کہ جی آپ نے لکھا ہے اس خط میں کہ میں تمہیں ایسی جنت کی طرف بلاتا ہوں جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ ہے، تو مجھے آپ یہ فرمائیں کہ جب جنت کی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ ہے تو پھر آسمان و زمین کہاں رکھے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس سے کہ اب کیا وقت ہے، دن ہے کہ رات ہے؟ اس نے کہا جی دن ہے۔ فرمایا رات کہاں گئی؟ تو وہ خاموش ہو گیا کہ اب اس کا کیا جواب ہے کہ رات کہاں گئی؟ فرمایا جس رب نے دن اور رات کا نظام بنایا ہے نا، اسی رب نے جنت بنائی ہے، عقلی ڈھنگوسلوں سے اس پر اعتراض نہ کرو۔ تو وہ مطمئن ہو گیا کہ اس ہرقل نے کہا تھا کہ دوسرے نمبر پہ وہ رات کا ذکر فرمائیں گے، تو وہ تو ہو گیا۔ اب تیسری جو چیز تھی وہ رہتی تھی کہ مہر نبوت کو کیسے دیکھے۔ اس نے عرض کی جی یا رسول اللہ، میں کچھ دن یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مرحبا، رہو۔ عزت و احترام سے اسے رکھا۔ اسلام کافر بادشاہوں کے قاصدوں کا بھی احترام کرتا ہے، ایسا مذہب ہے، امن پسند۔ چند دن وہ رہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے دن رہو گے؟ اس نے عرض کی جی کچھ مزید رہنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے بتا دیا کہ اصل میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مہر نبوت دیکھنے کے چکر میں۔ آپ نے فرمایا تم کتنے دن رہو گے؟ ادھر آؤ میرے قریب۔ آپ نے مبارک کپڑا اٹھایا اور فرمایا یہ دیکھ لو مہر نبوت، تمہارا مقصد پورا ہو گیا۔ اس کو مہر نبوت دکھا دی اور اس نے کہا کہ واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم سے مشورہ کروں گا۔ پھر چلا گیا، جا کے ہرقل کو بتلایا کہ ساری نشانیاں پوری ہیں۔ اس نے اپنی کابینہ کو بلایا کہ وہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، اب بتلاؤ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ یا تو ہم مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ کے ان کی امت میں داخل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں کرتے۔ اس نے کہا پھر دوسری میری رائے یہ ہے کہ جزیہ دے کر ان کی ماتحتی یعنی اسلام کی بالادستی قبول کر لیں۔ تو ظاہر ہے کہ سپر پاور تھی روم۔ انہوں نے کہا ہم اور لوگوں کو ماتحت کرتے ہیں تو ہم خود ان کے ماتحت ہو جائیں۔ اس نے کہا پھر تیسری بات یہ ہے کہ ان سے جنگ نہ کرنا، اگر جنگ کرو گے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے آخری نبی سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتا۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ ہے کہ ہم ان کو پیغام صلح دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے قاصد بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ہم صلح کے ساتھ آپ کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہنا چاہتے ہیں۔ وہ قاصد آیا یہ پیغام لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول فرمایا کہ ہمارا مقصد تھا حجت تام کر دینا، ہم نے اسلام کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے،
اب اسلام کسی کو جبرن تو کلمہ نہیں پڑھاتا، ہاں یہ ہے کہ کوئی اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالے تو وہ دور کی جاتی ہے۔ جب یہ امن اور صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا کام، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم سے واپسی کا اعلان فرمایا۔ صحابہ کرام کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، 30 سال کا لشکر، 30,000 کا لشکر، 1 مہینہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر قیام فرمایا تھا، تبوک کے مقام پر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے واپسی کا ارادہ فرمایا، اور اس واپسی کے سفر میں بھی کئی عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں۔ مثلا جب یہاں سے لشکر چلا ہے نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا آگے چل کر ایک پتھر آئے گا جس سے پانی ٹپک رہا ہوگا، مجھ سے پہلے اسے کوئی نہ چھیڑے۔ مگر جو منافق تھے نا ساتھ، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی خاص بات ہے، یہ پانی ہم پہلے جا کے چھیڑیں گے۔ تو یہ جلدی جلدی دوڑے اور آ کر پتھر سے تھوڑا سا پانی لے لیا۔ آپ علیہ السلام جب پہنچے نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا، مگر ان لوگوں نے پہلے پھر بھی اس پتھر کو چھیڑا ہے، ابھی پانی کے چند قطرے باقی تھے۔ آپ علیہ السلام نے پانی کے چند قطرے لے کر جو ان کو استعمال فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اس جگہ پھر ڈال دیے جائیں۔ وہ جب پانی ڈالا نا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک چشمہ ابلا، زور سے آواز آئی پانی نکلنے کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھ سے پہلے یہ پانی کو نہ چھیڑتے تو یہاں سے ایک کتنی بڑی نہر نکلتی جو پورے عرب کو سیراب کرتی۔ اب پورا عرب تو سیراب نہیں ہوگا لیکن یہ علاقہ پھر بھی سیراب رہے گا۔ ابھی بھی سعودیہ میں مزار تبوک سے جو سبزیاں اور پھل آتے ہیں نا، وہ اسی علاقے میں سرسبزی اور شاداب بھی ہے جہاں سے وہ حضور علیہ السلام کے لعاب ملنے کے نتیجے میں چشمہ جاری ہوا تھا۔ بہرحال یہ بڑا مشکلوں کا سفر تھا، مشقتوں کا سفر تھا جو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے فرمایا، اور اسلام کے پیغام کو عرب کے جزیرے سے نکال کر روم تک پہنچا دیا۔ بڑی مشقتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور آپ کا پیغام یوں پھیلتا رہا، اور پھر حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام اس پیغام کو لے کر نکلے اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، اپنی ہر طرح کی قربانی دے کر۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اسلام کے پیغام کو جہاں تک ممکن ہو سکے آگے بھی پھیلائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ ترقی اسلام کے لیے ہماری کوششیں ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ ہم ایسا کام کریں جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے، ہمارے چیف جسٹس صاحب آرڈر فرماتے ہیں کہ یہ مسجد مدینہ مسجد کراچی کی پارک کی جگہ پہ بن گئی ہے، لہذا اس کو گرا دیا جائے اور دوبارہ یہاں پارک بنایا جائے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھ کر فرماتے ہیں حکومت چاہے تو مسجد کے لیے متبادل جگہ دے دے لیکن یہاں پارک بنانا چاہیے، یہاں سے مسجد گرا دی جائے۔ کاش کہ رتی برابر بھی اس بدبخت کے دل میں اسلام کی عظمت ہوتی تو یہ کہتا نا کہ حکومت چاہے تو پارک کے لیے متبادل جگہ دے دے، مسجد یہاں رہنی چاہیے۔ اس لیے کہ جس جگہ پہ مسجد بن جائے وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور پھر کسی شخص کی انفرادی ملکیت ہوتی تو الگ بات تھی، پارک تو عوام کی جگہ ہے نا، اس علاقے کے تمام لوگوں کی مشترکہ ملکیت ہے اور مفاد عامہ کی جگہ ہے۔ اب یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ پارک سے مسلمانوں کا مفاد زیادہ وابستہ ہے یا مسجد سے؟ ظاہر ہے پارک میں تو بندہ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹوں میں ایک بار جائے گا، اور مسجد میں تو اسے 5 بار جانا ہے۔ اور مسجد سے ہم ولادت سے موت تک مسجد سے وابستہ ہیں، اور مسجد مسلمانوں کی اولین ضروریات میں داخل ہے۔ لیکن یہ بدبخت
مسجد گرا کر پارک بنانے کا حکم دینے والے میرے خیال میں اسلام کی عظمت سے بالکل عاری ہے۔ ایسا ہی فیصلہ دیا تھا اس سے پہلے اس ثاقب نثار نے، آسیہ ملعونہ کو اس نے یہاں سے رہائی کا فیصلہ دیا اور برطانیہ کی پارلیمنٹ نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور وہ کہتا تھا کہ تم ڈیم کے لیے چندہ دو، میں ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر جھونپڑی لگا کے بیٹھ جاؤں گا۔ اور آج وہ یورپ کے بنگلے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ڈیم کا فنڈ تو پتہ نہیں کہاں ہے، کون کھا گیا، اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور چیف صاحب ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان میں تو ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی، چونکہ آسیہ ملعونہ کو رہائی دینے والا یہی بدبخت تھا۔ اس نے یہ فیصلہ دیا ہی اس لیے تھا تاکہ مجھے یہود و نصارہ کی رعایات ملے اور میں وہاں جا کر جو ہے نا وہ پناہ لے سکوں۔ تو ابھی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، دنیا کی زندگی بظاہر وہ عیش و عشرت کی گزار رہا ہے، لیکن پتہ اس وقت چلے گا جب موت آئے گی۔ اور یہ بھی ابھی ریٹائر ہونے والا ہے، تقریباً 1 مہینہ رہتا ہے، اس کے بعد یہ بھی ریٹائر ہوگا۔ شاید یہ بھی ایسا فیصلہ دے کر اسی طرح کی کوئی رعایت دشمنوں سے، اسلام دشمنوں سے اور یہود و نصارہ سے کسی رعایت کا متمنی ہے جو اس قسم کا اسلام دشمن فیصلہ دینا چاہتا ہے۔ لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے اگرچہ ہم امت مسلمہ بہت گناہگار اور بہت پستی میں پڑے ہیں، لیکن ہم اسلام کی عظمت پر جان دینا ابھی بھی جانتے ہیں۔ مسجد کو یوں آسانی سے، اور میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں اس اجتماع میں حکومت کے نمائندوں سے، ایجنسیوں کے رپورٹروں سے، کہ تم یہ بات نوٹ کرو، اگر مسجد گراؤ گے تو صرف کراچی نہیں پورا ملک خون میں نہائے گا۔ یہ مذہب ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اور مسلمان کتنا گناہگار کیوں نہ ہو وہ مذہب پہ جان دیتا ہے۔ اور کہاں سے وہ لاؤ گے، کہاں سے وہ ادارے لاؤ گے، اور کہاں سے وہ مشینریاں لاؤ گے جو رب کے گھر کو توڑیں گی؟ تمہیں ملک میں بنی ہوئی ممنوع عمارتیں اور نظر نہیں آتی؟ افسوس کی بات ہے وزیر اعظم کا پورا بنگالہ تو ریگولرائز ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کو گرانے کا حکم آتا ہے۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ خان صاحب نے فرمایا تھا کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پہ استوار کروں گا۔ بھائی جان، مدینہ منورہ کی ریاست میں مسجدیں گرائی جاتی تھی۔ اس لیے ہماری عدلیہ اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس قسم کے اسلام دشمن فیصلے کریں گے تو ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا۔ چیف جسٹس صاحب کو اور عمارتیں نظر نہیں آ رہی، اور یہ بھی اب انہوں نے نسلہ ٹاور گرانے کا حکم دیا، اور پتہ نہیں کتنے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔ جب بن رہا تھا تو تمہارا قانون کہاں سویا ہوا تھا؟ اب ایک بلڈنگ بن جاتی ہے اور اس میں ہزاروں لوگ رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، اور بعد میں حکم صادر فرماتے ہیں کہ اس کو گرا دو۔ تو بھائی قانون کو شروع سے ٹھیک کرے نا۔ کتنے لوگوں کو بے گھر کیا، کتنے لوگوں کو وہاں سے پریشان کیا، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بعض ادارے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے عدلیہ کا کندھا استعمال کرتے ہیں، پیچھے بڑے بڑے اور مقاصد ہوتے ہیں، تو ان کو آگے رکھ کر ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا دی جاتی ہے، اور اپنے مقاصد کو اس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ کے گھر کو گرانے کا فیصلہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا اور ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ کال دی تو ہم ہر قربانی دیں گے انشاءاللہ مسجد کو بچانے کے لیے۔ ایمان کا تقاضا سمجھ کر ہم چیف جسٹس کے اس اسلام دشمن فیصلے کی مذمت کرتے ہیں، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے اور اوپر سے ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا تو ہم اللہ کے گھروں کے تحفظ کے لیے پورے ملک کو جام کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ ارادے فرمائیں انشاءاللہ کہ مسجد کے تقدس کے لیے ہر قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے اور اسے اسلام کا قلعہ بنائے رکھے۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
UI. Recorder. 54 minutes, 43 S. Pause recording button.